ہم نے ایسا سسٹم بنایا کہ جو آدمی جتنی محنت کر رہا ہے اس کو مل رہا ہے. ثابت کر رہا ہوں کیسے نہیں آتا. تم کچھ کرتے ہی نہیں, بیٹھا ہوا ایک جگہ میں, نہ کوئی کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا. تو تجھے اناج ہم کیوں لا کے دیں؟ انما الصدقات, صدقے کس کے لیے بتا دیا, یہ جو نا زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ہے. مرنے کے اوپر الگ سے ٹیکس ہے. باہر ملکوں میں تو بھائی بہت مہنگا, مرنا بھی بہت مہنگا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کچھ چیزوں کو ہم سبسیڈائز کریں گے. سبسڈی کے تصور ہی یہاں سے نکلے. کارل مارکس کی آئیڈیالوجی میں تھا مالدار اپنے ویسا مال چھوڑیں گے نہیں, یہ لڑائی تو کرنے پڑے گی, ان کو قتل کر کے لینا پڑے گا. اسٹار لنک کمپنی نے دنیا میں ایسے راکٹ بنا لیے کہ جو جاتے ہیں سیٹلائٹ اوپر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں چھوڑ کے واپس زمین پہ آ جاتے ہیں, تباہی نہیں ہوتے. جو پوری دنیا کو F-16 F-35 اور ایسے جدید چیزیں بنا رہی ہیں وہ پرائیویٹ کمپنی ہیں. ان کو لائف سپورٹ پہ نہیں رکھا, کچھ نہ کچھ ان کو چارہ نہیں ڈالتے رہے, تو ایک وقت آئے گا بھوک کے مارے کیا کریں گے, آپ کو قتل کر کے آپ کا مال کھا لیں گے. تو چنانچہ ان کو پالتے رہو پالتے رہو پالتے رہو پالتے رہو, تو غلامی میں زندگی گزارتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ حکم کے مطابق ہوگی. اور لادینی معاشی تصورات کیا ہیں اس بارے میں؟ ہاں وہ بھی تقسیم کر لے, تھوڑا بھی اس اور مسئلے کو واضح کر لے, پین بھی خراب ہے, کہ لادینی معاشی تصور کے اندر بھی جو نظام ہے اس کے حساب سے اس میں سوچ کا فرق ہے. ٹھیک ہے, جو معاشی نظام سرمایہ دارانہ ہے یا جاگیردارانہ ہے, ان کے تصورات یہ ہیں کہ ذاتی ملکیت ہوگی اور اس کے اندر کوئی اور شریک کار نہیں ہوگا. جبکہ اسی کے مقابلے میں جو مارکسزم ہے, جو سوشلزم ہے, جو کمیونزم ہے, وہ کیا کہتی ہے؟ دولت کی تقسیم حکومت کے ہاتھ میں ہوگی. اور دولت ہوگی کس کی, ملکیت کس کی ہوگی؟ ملکیت بھی حکومت کی ہوگی. نجی ملکیت کی گنجائش نہیں ہے. نجی ملکیت کے خاتمے کی کوشش جو ہے اور خاتمہ کر دینا اور مکمل طور پہ کلاس لیس سوسائٹی بنا دینا نا, کہ اس کے اندر کوئی بھی طبقات نہ ہو, طبقاتی نظام کو ختم کر دینا, یہ ان کا مقصد تھا, جس کے حصول کے لیے نجی ملکیت کا خاتمہ انہوں نے بنایا. کہ طبقات تب ختم ہو جائیں گے, دولت کی غیر منصفانہ تقسیم تب ختم ہو جائے گی جب کیا ہو جائے, نجی ملکیت ہی ختم ہو جائے. اچھا جی, تو یہ ایک ان کے ساتھ اسلام کا یعنی کہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہو گئی. ان کے حق میں بات ہے کچھ حد تک, لیکن وہ بھی ایک بڑے فرق کے ساتھ کہ ذاتی ملکیت تو ہے, لیکن فی الحقیقہ من جانب اللہ انسان کو تفویض ہے اللہ کی ملکیت. اور کون سا تیسرا نقطہ تھا؟ تقسیم دولت کا فرق. تو اس میں کیا بنیادی فرق تھا؟ جو تین جنا پیداوار دولت کے جنا شریک کار ہیں, تو ان کے درمیان تو دولت تقسیم ہوگی. چوتھے کا تصور سرمایہ کا نہیں ہے, اس حیثیت سے کہ سرمایہ کو سود ملا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فرق تھا. اس میں ایک چیز اور شامل کر لیں اسی تیسرے نقطے کے اندر. اسی تیسرے نقطے میں جو تقسیم دولت کا نقطہ ہے, تقسیم دولت کے تحت لادینی تصور, ایک تو یہی بات آ گئی کہ اس کے 4 اجزاء ہیں اور اس کی کیا ہیں, 3 اجزاء ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ جو تقسیم دولت سے فائدہ اٹھانے والے اس میں 4 ہیں, اور اسلامی میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں. 4 کون کون سے ہیں؟ جی, زمین, لگان, محنت اور آجر, تنظیم. ٹھیک ہے, اور اس میں 3 ہے, کون سا نکل جاتا ہے؟ سود نکل جاتا ہے. تو ایک تو یہ فرق لکھا ہوا ہے نا آلریڈی آپ لوگوں نے. ایک اس میں اور شامل کریں, وہ یہ ہے کہ لادینی معاشی نظام تقسیم دولت کے لیے, کیونکہ پہلے بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ کہ ہم لوگوں نے پیچھے بھی یہ تصوراتی طور پہ بھی پڑھ لیا تھا, جہاں فلسفیانہ بات تھی کہ وہ ایفیشنسی کی بات کر رہے ہیں کہ نظام سب سے زیادہ بہترین انداز معاشی ترقی مقصد ہے. لادینی معیشت کا تصور کیا ہے؟ معاشی ترقی, دنیاوی ترقی کے یہاں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو. تو زیادہ سے زیادہ ترقی کے لیے وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ طلب اور رسد سے چیزوں کی تقسیم کا بھی طے ہوگا. اب جس طرح طلب اور رسد سے قیمت طے ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا, طلب اور رسد سے قیمت کا پتہ چلتا ہے ہر چیز کی, تو بالکل اسی طلب اور رسد سے تقسیم دولت کا بھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو چنانچہ طلب اور رسد کی بنیاد پر حصہ, وہ 4 عامل جو ہے, زیادہ سود کو ملے گا, زیادہ پرسنٹیج پروفٹ جو آمدنی ہے وہ سود کے مد میں چلی جائے گی, شرح سود بڑھی ہوگی, یا پھر آجر بہت مہنگے ہوں گے. کسی ملک میں لیبر بہت مہنگی ہے, لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں لیبر کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے, غریبوں کو محنت کا کوئی خاص اجرت نہیں, محنت بہت عام ہے, طلب رسد کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بعض ملکوں میں آجر بہت آجر ہے, ہر بندہ تجارت کر رہا ہے. راجہ بازار میں آجر بہت کم پہ بھی روزہ کھول لیں گے, کراچی میں تو اور بھی کم پہ کھول لیں گے, کیونکہ آجر ہیں اتنے زیادہ. یہاں چند ایک اسلام آباد میں ملتے ہیں, تو چنانچہ اس کا پروفٹ بھی مارجن زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو تنظیم کار جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس حساب سے کم ہوتے ہیں, اس حساب سے طلب اور رسد بنے گی. پروفٹ جو بچ جائے گا اس میں جتنے لوگ گھس جائیں گے یعنی کہ تجربہ کرنے کے لیے, تو اتنا کمپٹیشن ہو جائے گا مارکیٹ میں. اور چوتھا زمین بھی ہے, زمین زیادہ ہو جائے گی
تو کیا ہوں گے؟ کرائے کم ہو جائیں گے، زمین کم ہو جائے گی تو کرائے زیادہ ہو جائیں گے. تو یعنی تقسیم دولت کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ طلب اور رسد کی بنیاد پر حصہ ہے اور بس. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں باقاعدہ طور پہ تقسیم دولت کے اندر لادینی معیشت والے ہی کہ اس کی وجہ سے غیر منصفانہ تقسیم لازمہ ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا ہی ہوگا، جب معاشی ترقی ہوگی تو غیر منصفانہ تقسیم لازمی ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ان کے باقاعدہ طور پہ کتابوں میں بھی لکھا ہے. اسی کی بنیاد پر ہم تصحیح نظام کا نقطہ بیان کریں گے تو اور بھی واضح ہو جائے گا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تقسیم دولت جب ہوتی ہے تو اسی بنیاد پہ چیزیں طے ہوتی ہیں اور اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ غیر منصفانہ تقسیم ہو جاتی ہے طلب اور رسد سے. یار یہ بہت ہی باکمال سوال ہے. آپ نے پوچھا کہ اس مسئلہ کی فکر لادینی معاشیات کو کیوں ہے؟ یہی سوال ہے آپ کا؟ تقریباً یہی بات کرنا چاہتے ہیں نا آپ کہ بھائی جو عام سیکولر معیشت دان ہیں ان کو بھی اس مسئلے کی فکر ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. یہ فکر کیوں ہے؟ اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جس آدمی کی کیا ہونا، وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. ان کی بنیاد ہی غلیظ ہے نا، تو اتنی فکر بھی جو ہے نا ان کی، وہ فکر بھی انتہائی سطحی اور خالص دنیا کے فائدے ہی کی ہے. یہ ہم تصحیح کے اندر ابھی آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا. اسلام اس بارے میں جو دوسرا مسئلہ ہے طلب اور رسد کے ساتھ، اسلام کی کور پرنسپلز کے اندر شامل ہے تقسیم دولت کے اندر کیا کیا چیزیں؟ زکوٰۃ جو واجب ہے، اس کے علاوہ صدقات مختلف اقسام کے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ، اسی طرح صدقات، اور تقسیم دولت کو برابر رکھنے کے لیے نا اس کے اوپر ترغیب اس کی ذات میں شامل ہے. فضائل اعمال جتنی موٹی ہے اس سے بڑی کتاب موٹی فضائل صدقات کی ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ بھائی اسلام نے مال کے خرچ کرنے پر غریبوں کے بہت زیادہ، خاص طور پر اپنی تھیوری کے اندر ہی شروع سے بہت زور دیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو تقسیم دولت میں ہم اس کو مس نہیں کر سکتے. پوائنٹ کو، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ایسے نہیں چھوڑ دیا بھائی خود بخود جس کا زیادہ بنتا ہوگا زیادہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کی گنجائش رکھی ہے کہ معاشی بازار میں جا کے لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے لیے کیا قرآن پاک کے اندر آتا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، لکھ لیں آیت، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. بالکل واضح ہے اس موضوع کے اوپر قرآن کی آیت کہ معاشی مسئلہ جب چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے خود تقسیم کی ہے معیشت، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، بعض سے اوپر کچھ درجے ہائرارکی ہے. کوئی بہت مالدار ہے، کوئی بہت غریب ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی اس کے پاس نوکری کر رہا ہے، کوئی اس سے بھی آگے سے وہاں سے آ رہا ہے. تو دولت تقسیم ہو رہی ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے خود اس طرح سسٹم بنایا ہے لیتخذ بعضہم بعضا، بعض کو مسخر کرے، بعض سے کام لیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک پورا ترتیب اور سلیقہ بتایا کہ اس طرح سے ہوگا معاشی طریقے سے. لیکن اس مارکیٹ فنومینن جو طلب اور رسد کی بنیاد پر ہے، اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا اسلام نے، اس کو مانا اقرار کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تقسیم کے ساتھ انسان کو اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ بھائی خود سے خرچہ کرو، اور یہ لازم بھی کیا ہے کہ 2.5% تو خرچ کرو ہی کرو. سمجھ آئی بات؟ تو یہ تقسیم دولت کے اندر اسلامی نظام میں اور جو لادینی نظام ہے بہت بڑا فرق ہے کہ صرف اور صرف مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں گے اور ذاتی طور پہ کوئی مسئلے کا حل دیا بنی ہے. پھر جو مسائل آ جاتے ہیں تو اس کے لیے مارکیٹ کریکشن کرتے ہیں. وہ مارکیٹ کریکشن کی طرف ابھی ہم چلے جاتے ہیں. حکومتی مداخلت، حکومتی مداخلت کے حوالے سے اسلامی نظام اور لادینی نظام میں کیا فرق ہے؟ ایک دلچسپ سی چیز بتاتا ہوں آپ کو، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے شغل بھی ہے، ویسے بھی آپ لوگ کام وام کر کے تو آتے نہیں ہیں. یہ دیکھ لیجئے گا، لادینی کے لیے نا ایک طریقہ ہے. ہم نے بات کی ابھی تک اشتراکیت کی، سوشلزم کی، جو کچھ لوگوں نے غلطی سے سن لی، کچھ نے نہیں سنی. بہرحال جو اشتراکیت، سوشلزم، مارکسزم کی بات کی ہے نا، اس موضوع کو تھوڑا سا دیکھیں بھی آپ. اور اس کے حوالے سے ایک یوٹیوبر ہے، اس نے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے. وہ اچھی ویڈیو بناتا ہے کافی نا، اور نتیش راجپوت نام ہے اس کا. یہ نا اس نے جو ویڈیو ڈالی اس کا نام ہے نکسلزم، اور شاید اسی کے چینل پہ آپ کو وہ کمیونزم، مارکسزم وغیرہ کی ویڈیوز بھی مل جائیں. مجھے یقین سے نہیں پتہ، لیکن یہ اسے 3-4 دن پہلے ڈالی. وہ ہندوستانی ہے. تو انڈیا میں یہ مسئلہ ہے نا آج کل کیا پرانا مسئلہ، اس نے اس کی تاریخ میں بحث کی ہے. تو کیونکہ یہ نکسل واد، اس کو ہندوستانی زبان میں ہندی میں بولتے ہیں نکسل واد. یہ نکسلزم جو ہے نا، یہ وہی سوشلزم اور اسی کی صورتحال ہے جو ابھی بھی زندہ ہے، جس سے ہندوستانی جو ہے نا نمٹ رہے ہیں. تو اس کے تحت وہ کافی بتاتا بھی ہے تاریخ سوشلزم کی اور اس کے تصورات کی.
کیسے اس میں ایکٹنگ ہوتی تھی، تو وہ تقریباً یہ جو بتائے گا وہ صورتحال میچ بھی کرے گی. مجھے کل ہی اتفاق ہو رہا تھا دیکھنے کا. تو نکسلزم، یہ آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، یوٹیوب کی ویڈیو تو میرے خیال ہے شوق سے دیکھیں گے، وہ پوری فلم کی طرح نظر آئے گی 40-50 منٹ کی، تو آپ لوگوں کو بور نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ. اچھا، لادینی تصورات کے تحت اب بنیادی طور پہ تو حکومتی مداخلت، ایک نظام کیا کہتا ہے حکومت ہی کا سب کچھ ہوگا، اور وہ کون سا نظام ہے؟ سوشلزم. اور دوسرا نظام کیا کہتا ہے حکومت کا عمل دخل بالکل نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ کیپٹلزم. لیکن کیپٹلزم کے اندر نرمی لے کر آیا ہے کون آدمی؟ ایڈم اسمتھ نے تو کیپٹلزم کو ایجاد کیا ہے. نرمی لے کے کون آیا اور کہا بھائی کچھ نہ کچھ حکومت کو آنے دو؟ کینز. صحیح ہے، کینزین اکنامکس، جو کارل مارکس کے بعد کی بات ہے. ایون دیواریں برلن جس نے گرتی ہوئی دیکھی ہے وہ اس کے زمانے کی باتیں ہیں، جب اس نے دوسرا نظام بھی دیکھ لیا کہ بھائی دوسرا سب کچھ ہی حکومت کا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کچھ بھی حکومت نہیں کر سکتی ہے. تو افراد کا کیسے استحصال ہوتا ہے، مونوپولیاں قائم ہو جاتی ہیں، بڑے تاجر اپنی مرضی کرتے ہیں، حکومتوں میں بھی اپنی مرضی کے بندے بٹھا لیتے ہیں، کوئی پوچھ پاچھ نہیں ہوتی. تو حکومت کا بھی کچھ نہ کچھ چیکنگ بیلنس ہونی چاہیے. تو وہ اور سرکاری احتساب کی جو قائل ہوئے، اور اس حوالے سے معاشی میدانوں میں بھی حکومت کو عمل دخل کرنے کا مشورہ جنہوں نے دیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لارڈ کینز اور اس کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کینزین اکنامکس نے ذرا اس کو آسان کیا تھوڑا سا، اور حکومت کی مداخلت کچھ نہ کچھ شامل کی ہے، لیکن منیمم کم درجے پہ، بہت زیادہ نہیں. جو جتنا کیپٹلسٹ ملک شمار کیا جاتا ہے اس میں حکومت میں اتنا کم عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کم از کم تجارت میں آتی ہے، کم از کم چیزیں کرتی ہے. پاکستان میں مطلب بجلی جو ہے وہ سرکار کی ہے، امریکہ میں بجلی سرکار کی نہیں، پرائیویٹ کمپنیوں کی ہے. اس طرح بہت سارے ایسے اہم شعبے ہم سمجھتے ہیں تو سرکار کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہاں وہ پرائیویٹ شعبے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی ہے. حتیٰ کہ یہ جو ڈیفینس ہے ہمارے یہاں، تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ بھائی اسلحہ بنانے والی پرائیویٹ کمپنی ہوگی اتنے بڑے سطح پہ، سب فوجیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے بھائی، باہر امریکہ تک میں جو ہے لاک ہیڈ مارٹن اور ایسی بڑی بڑی کمپنی ہے جو پرائیویٹ ہے، جو پوری دنیا کو F-16 F-35 اور ایسے جدید چیزیں بنا رہی ہیں، وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، پرائیویٹ آنرشپس کے اندر ہے. تو آپ سوچیں کہ سرکاروں کے اوپر ان کا کتنا کنٹرول ہوتا ہوگا، کتنی باتیں اپنی منوا سکتے ہوں گے وہ لوگ، کتنے طاقتور ہوتے ہیں. تو یہ کیپٹلزم کے اندر ہوتا ہے. حکومتی مداخلت کے حوالے سے پہلے بالکل گنجائش نہیں تھی اور اب ہو گئی ہے. اب یہ تو بنیادی ایک فرق ہو گیا نا، لادینی کی بات ہو گئی. اب اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے حکومتی مداخلت کے بارے میں؟ صحیح ہے. اچھا، اسلامی امارت کا مقصد کیا ہے؟ اسلام میں حکومت کا تصور ہے یا نہیں ہے؟ وہ حکومت کا کام کیا ہے اسلام میں؟ صحیح، بہت زبردست قرآن سے دلیل دیا. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ اگر اقسام میں ہم اقسام بنا لیتے اس کی موٹی موٹی، تو عبادات بدنیہ پہ لگائے گی، عبادات پوری کرائے گی لوگوں سے. ٹھیک ہے، اور مالی بے ضابطگیاں ختم کرائے گی. آتوا الزکاۃ، مالی معاملات کے اندر بھی حکومت جو کی مینجمنٹ لے کر آئے گی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ. تو اس کے تحت آ جائے گا کہ لوگوں کے اندر اخلاقی برائیاں ختم کرے گی اور خیر کا ماحول ڈالے گی. وہ اختر صاحب کا ایک محاورہ ہے بڑا مشہور، آپ لوگوں کو یہ لطیفہ یاد ہوگا کہ ارشد صاحب نا، وہ اختر صاحب آپ لوگوں نے پرنسپل جب تھے زمانہ گزارا ہے نا، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی عوام ادارے میں 100% جو ہے طلباء ان کی اگر تقسیم کرے تو 20% ایسے ہیں کہ جنہوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جہاں بھی چلے جائیں گے پڑھیں گے، یہ کچھ بھی کر لو پڑھیں گے، یہ سارے شور مچائیں ڈھول بجائیں انہوں نے پڑھنا ہے. اور 20% ایسے ہیں کچھ بھی کر لو نہیں پڑھنا انہوں نے، وہ پڑھنے کے لیے آئے نہیں ہیں، بس آپ ان کے لیے جتنا مرضی ماحول فراہم کر لیں، انہوں نے گھومنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، کچھ نہیں کرنا. وہ کہتے تھے کہ یہ 40% کے علاوہ جو درمیان کا 60% ہے نا، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جمہوریت کے ساتھ چلتا ہے. تو جو ماحول غالب ہوتا ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے. فارغ زیادہ ہوں گے تو یہ بھی فارغ ہو جائیں گے، پڑھے لکھے جا رہے ہوں گے تو پڑھ لکھنے لگ جائیں گے. تو یہ وہ کہتے تھے، سنے آپ نے ان کی بات، مسجد میں بھی ایک دو دفعہ انہوں نے جو ہے نا بیان کر کے وہ جو ترغیبیں وہ دیتے تھے، اس میں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے ان 20% والوں کے ماحول کو تقویت بخشنی ہے، اور ان 20% والوں کو ہم نے اتنا دبانا ہے کہ فارغ ہی کرنا ہے کہ بس یہ نہ بچے نہ یہاں پہ، ان کا وجود یہاں سے ختم ہو جائے. تو وہ کہہ رہے تھے بس یہ ہم کرتے ہیں. ان کا اتنا اسٹائل تھا بات چیت کرنے کا، بڑا فرینک تھا. تو یہی تقریباً امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ اس میں خیر کے ماحول کو اور زیادہ پرورش دینا حکومت کا کام ہے. ان مکناہم کے ساتھ ہے. دیکھیں اگر ہم پرنسپل بن جائیں، اگر ہم امیر بن جائیں، اگر ہمارے ہاتھ میں چلے تو یہ ان لوگوں نے کرنا ہے مسلمانوں نے. تو اسی اصول کے تحت یہ معاشی نظام بھی سارا آ جائے گا. معاشیات کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، جو ہم لوگوں نے ملکیت کا تصور تھا، جو ابھی آج لکھا نہیں ہوتے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت اصلی اور انسان صرف خلیفہ ہے. تو اللہ کی ملکیت میں اللہ کے احکام پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کا چیک بیلنس یہ گورنمنٹ کا کام ہے. سمجھ آئی بات؟ اب آپ کہیں گے کہ یار آپس میں چیزیں کمپیئر کیسے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اس لیے کمپیئر 100% نہیں ہو پاتی کہ ایک آدمی سوچ رہا ہے دولت کا کیا ہوگا، دولت کا کیا ہوگا.
اور ایک آدمی سوچ رہا ہے یار اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. سوچ کئی بنیادی فرق ہے نا، تو کمپیریزن میں بھی وہ فرق فوری نظر آتا ہے، لیکن عمل میں ہر جزی میں وہ فرق آ جائے گا. پھر اب اسلامی حکومت عمل دخل کرے گی، چنانچہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی کلیکشن کون کرے گی؟ گورنمنٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے حساب سے بیت المال کون بنائے گی؟ حکومت بنائے گی، تاکہ جناب مال جو ہے طریقے سے تقسیم ہو کے جائے. اس کے علاوہ گورنمنٹ ایک شرعی قانون ہے، آپ لوگوں نے کئی دفعہ فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اسلام منفعت عامہ کے لیے مضرت ذاتی کو برداشت کرتا ہے. کس کس نے یہ بات سنی ہوئی ہے؟ کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، پتہ نہیں کیسے، حیران ہے، یعنی کہ پڑھا ہے کہیں. تو بہرحال منفعت عامہ کی بات چلتی ہے، جنرل گڈ، ٹھیک ہے، عوامی سطح پر خیر خواہی اور معاشرے کا بہتر ہونا، یہ اسلام کا مقصد ہے. چنانچہ ہو سکتا ہے کوئی فرد ہو وہ خنزیر کی تجارت کرتا ہو، بڑا پیسہ کماتا ہو، گدھے بیچتے ہیں لوگ، پیسے کما گئے بہت سارے، ہاں جن کو پکڑ لیا ابھی. تو بہرحال کسی شعبے سے کسی کو تو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن عام پبلک کو اس سے فائدہ نہیں ہے، لوگوں میں بے حیائی پھیلتی ہے، اسلام نے سمجھا اس کو حرام کر دیا. تو اب وہ چیز نہیں چلے گی. منفعت عامہ کی خاطر کہا بھائی شراب میں بڑا پیسہ ہے، بڑا پروفٹ ہے، ٹھیک ہے، چیز کو سڑاؤ پھر اور پیسے والی ہو جاتی ہے وہ. تو پڑے بھائی فائدہ مند ہے، بہت لوگ پیسہ کماتے تھے، لیکن اسلام نے کہا دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کا، ہاتھ سے بڑھ جاتے ہیں، قتل و غارت بڑھ جاتی ہے، اور انسان میں بہیمیت آ جاتی ہے، اس سے درندگی بڑھ جاتی ہے، اور انسان کے جو اخلاقی صورت ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے، گر جاتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے. تو اس ساری وجوہات کی وجہ سے منفعت عامہ کو بنیاد بنایا. تو اب اسلام نے کہا کہ منفعت عامہ کے تحت یہ شراب بھی حرام ہے، شراب کا کاروبار بھی حرام ہے. اب گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرائے گی. منفعت عامہ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی اسلامی قانون کے مطابق ہے، یہ صحیح ہے. یہ عبادات بدنی کی طرح معاشی جتنی بھی بے ضابطگی ہیں ان کو وہ ختم کرے گی کہ جہاں منفعت عامہ ہوگی گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے. خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہوگا وہ الارض کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے گا، وہ اسی طرح سے، ٹھیک ہے. تو اس کے تحت معاشی جتنی بھی چیزیں آئیں گی اس میں عمل دخل کی اس کو اجازت ہے، لیکن اس حد تک کہ اللہ کے احکام کو پورا کرائے. وہ والی بات نہیں ہوگی جو کہتے ہیں سوشلزم والے کہ بھائی سب اسی کا ہے بس، ٹھیک ہے، سب اسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ جو خلیفہ بن گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کس کی جاگیر ہوگی؟ اللہ کی جاگیر ہے، اور لوگوں کی ذاتی ملکیت نیابتاً لوگوں کو مل گئی تو لوگوں کی ہے وہ. تو پرسنل پراپرٹی کا تصور ہے جو پیچھے بھی آ گیا، صرف اس میں اللہ کے احکام پورے ہوئیں، اس کی مینجمنٹ گورنمنٹ کرے گی. ٹھیک ہے بھائی، فرق سمجھ میں آیا کیا ہے؟ تو اس میں ہم تو ایک تو وہی ذکر دیتا ہوں اشتراکیت والا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل اجازت ہی نہیں ہے، صحیح ہے، اس میں حکومتی مداخلت مکمل حکومت کے ہاتھ میں ہی ہے. اشتراکیت میں سب حکومت کی ملکیت ہے، تو لازمی بات ہے عمل دخل بھی ہے. جبکہ دوسرا جو ہے سرمایہ داری میں کیا ہے؟ ہاں سب نجی، لیکن اس کے بعد پھر تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ کینز کی اصلاحات. اب اس کی طرف سے آپ سوچ لیں کہ یہاں پہ بھی تبدیلی آ گئی، حکومت کا عمل دخل شروع ہو گیا. پہلے نہیں تھا بھائی، حکومتیں پہلے بالکل بھی نہیں کرتی تھی ان چیزوں میں عمل دخل، یہ بعد میں شروع زیادہ ہوا ہے. تفصیلات پھر آپ کے سامنے تاریخ دیکھنے سے آئیں گی. اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا، صحیح ہے، نفاذ احکام یا الہی یا خداوندی جو بھی. تو یہ جو ہے نا بنیادی فرق آ جاتا ہے یہاں پہ. تو اس کے تحت حکومت عمل دخل کرے گی، اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں. تو بنیادی سوچ کا فرق ہے، تو الگ سوچ کے ساتھ کرے گی، لیکن کچھ نہ کچھ اس سے جڑ جاتا ہے. پھر کینز کی اصلاحات کے بعد اسلامی نظام جو پہلے سے تھا وہ تقریباً کچھ قریب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اشتراکیت جو ہے وہ تو خود بھی حکومت اسی لیے تو ملکیت میں رکھتی ہے ہر چیز، کہ ہم لوگ کلاس لیس سوسائٹی بنا دیں، طبقات نہ ہوں، لوگوں کا استحصال نہ ہو وغیرہ. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ہم نے تاریخ بھی جب پڑھی تھی اشتراکیت کی، اس پہ بحث جب کی تھی، تو ہم نے بتایا تھا کارل مارکس خود غربت میں جیا مرا، یہ سارے واقعات اس نے زندگی میں دیکھے کہ کس طرح سرمایہ دار جو ہیں مزدوروں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں اور ان کا ایسا تیسا مچا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے کہا ان سب کو ختم کر دو، کوئی زندہ بھی نہیں بچنے چاہیے، ان سب کو قتل کر دیں گے، تب جا کے جو ہے یہ کلاس ختم ہوگی اور ساری حکومت کے ہاتھ میں جو ہے چیزیں ہوں گی. تو اس کی سوچ یہی تھی. آپ کی بات یہ درست ہے. تو اسی وجہ سے، اس سوچ کے درست ہونے کی وجہ سے اور آپ کے اسی اشکال کی وجہ سے بڑے بڑے علماء میں نے کہا تھا ان کے ساتھ گئے. بہت سارے علماء نے کارل مارکس کی بات کو پسند کیا. میں نے آپ کو نام لے کے بتائے تھے افراد، یاد ہے یہ بات؟ کوئی نہیں یاد؟ علامہ اقبال کا میں نے بتایا تھا کہ بھائی وہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. میں نے اور کس کا بتایا تھا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کا بتایا تھا. اور کس کا بتایا تھا؟ مولانا شوکت علی. یہ ان میں بھی ہوں گے میرا اتنا لیکن مطالعہ ذہن بھی نہیں ہے اس کے حوالے سے. اسی طرح مولانا عبدالحق دہلوی بڑے محدث ہیں،
تو ایسے کئی افراد اور بھی تھے کہ جنہوں نے اشتراکیت کو پسند کیا. دنیا میں بڑا لائک کیا گیا کہ یار کتنی خوبصورت بات ہے, ان سب بدماشوں کو ختم کریں گے, دولت گورنمنٹ کے ہاتھ میں دیں گے, انصاف سے تقسیم کریں گے. لیکن جب وہ پیدا ہوا, نظام بن کے آیا, تو اس سے فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں یہی تو کمال کی بات ہے. اس میں ایک اور بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ دیکھیں اسلام نے ہر جگہ جو ہم کہتے ہیں نا انسان کی رہنمائی کی ہر شعبے میں, وہ دیکھیں ایسا ہی ہے. آدمی سوچے گا کہ یار پیسے کے معاملے میں اسلام نے مجھے کیپٹلسٹ بنایا یا سوشلسٹ بنایا, کیسے؟ اسلام نے ایسی خوبصورت رہنمائی کی. اس نے کہا بھائی لوگوں کی ملکیت ہوگی, دلیل سے ثابت ہے, صحابہ کے پاس ملکیتیں تھیں اور ملکیتوں کی بات چل رہی. لیکن ساتھ ساتھ اسلام نے بڑی زبردست بات کی کہ بھائی یہ چیزیں گورنمنٹ نے کلیکٹ کرنی ہے. رسول اللہ کے زمان سے کلیکشن ہو رہی تھی. اگر یہی چلتا رہے گا سب کچھ زبردست چلے گا. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اور اچھے سے نظام سارا بن گیا, آہستہ آہستہ میچورٹی پہ پہنچا, بالکل جوان ہو گیا, 100 سال ہو گئے, تو اس وقت بالکل تو کچھ زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں بچا, اتنی ایکویلٹی آ گئی. صحیح ہے, اتنا زیادہ لوگوں میں معاشی انصاف پھیل گیا. تو یہ چیز تھی کہ جب ایک چیز وہی نظام سامنے اسلام کا آ گیا تو خود بخود ہی مسئلہ حل ہو گیا. اس پریشانی میں نہیں پڑنا پڑا کہ بھائی سارا گورنمنٹ اپنی ملکیت میں لائے یا لوگوں کو فل چھوٹ دے دے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹ کھل کبھی بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کی ملکیت ہے اسلام کہتا ہے, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو کہتا ہے اللہ کے احکام پورے کر رہے ہیں یہ دیکھو بھائی, اور اللہ کے احکام جو پورے تم نے کروانے ہیں, زکوٰۃ وکات لے کے کلیکٹ کر کے کرنے والے یہ تم کرو, باقی اگر کوئی اور بے ضابطگی ہم وہ کر رہے ہیں تو ان کو پکڑو. بس اتنی بات کر دی تو اس میں لوگوں کی ذاتی ملکیت کی بھی جگہ رہ گئی, حکومت کے قبضے میں بھی نہیں ہے. ورنہ اسلام پہلے ہی بتا رہا تھا بھائی ساری چیزیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ورنہ لوگ سدھرتے نہیں ہیں. اسلام نے ایسا کبھی نہیں بتایا. لیکن وہ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ فرق ہے اسلامی نظام میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے میں رہنمائی اس طرح سے کی ہے انسان کی. کینز کی اصلاحات کا جو سسٹم ہے اس وقت کرنٹلی دنیا میں یہی سسٹم رائج ہے. ٹھیک ہے, کامیاب اور ناکام کا آپ تو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ بالکل, کم از کم جو پیچھے والے معاملات تھے آپ یہ سمجھ لیں نا کہ افراط و تفریط کے درمیان کی راہ اس نے نکال دی, تو ویسے بھی اعتدال کی راہ نسبتاً ذرا بہتر ہوتی ہے. اور اس نے ان کی غلطیوں سے بھی سیکھا, ان کی غلطیوں سے بھی سیکھا, اس کے درمیان میں ایک ایسا فریم ورک تیار کیا کہ بھائی کچھ نہ کچھ سیٹنگ برقرار رہے, بحال رہے. تو اس حساب سے نسبتاً ان سے تو نسبتاً کامیاب تر طریقہ سمجھا جاتا ہے اور دنیا بھر اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے. جو کینزین اکنامکس کے بعد اکنامک ماڈل ہے, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے معاشیات میں اس کو بولتے ہیں مکسڈ اکانومی. ٹھیک ہے, ایک کو بولتے ہیں کیپٹلزم, ایک کو بولتے ہیں سوشلزم, اور تیسرا جس کو کیا بولتے ہیں مکسڈ اکانومی. یہ لفظ باقاعدہ استعمال ہوتا ہے, یہ اصطلاح ہے. مکسڈ اکانومی پہ ہمارا ملک اس وقت چل رہا ہے. مکسڈ اکانومی کا مطلب ہے گورنمنٹ کے بھی بہت سے ادارے ہیں, پرائیویٹ لوگوں کے بھی بہت سے ادارے ہیں, گورنمنٹ کی بھی بہت سی فیکٹری ہیں, پرائیویٹ لوگوں کی بہت سی فیکٹری ہیں, گورنمنٹ کی بھی بہت سی منڈی ہیں, پرائیویٹ لوگوں کی بھی بہت سی منڈی ہیں. اسی طرح صارف بھی بہت ساری چیزوں کے اندر, صارف خود گورنمنٹ ہوتی ہے, کنزیومر ہوتی ہے, خریداریاں اپنی کرتی ہے, اور بہت ساری چیزوں کے اندر لوگ جو ہے نا وہ پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا ملازمین بہت سارے پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں. ہر جگہ میں وہ 4 شعبے جو ہیں, یہ 4 جو گنتی میں آتے ہیں, ان چاروں میں حکومت کا بھی اچھا ہاتھ ہوتا ہے, لوگوں کا بھی ہوتا ہے. تو ایک مکسنگ ہے, اب مکسنگ آ گئی ہے. صحیح ہے, تو یہ مکسڈ اکانومی کا تصور ہے جو کینزین اکنامکس کی اصلاحات کے بعد ہے. مکسڈ ایکون, آپ باقی یہ پورا کر لیں. اچھا, اس کے علاوہ اور کون سا نقطہ تھا جو رہ گیا تھا؟ اچھا, اس کے بعد مقاصد. اب مقاصد کے اعتبار سے جو فلسفی اعتبار سے بات چیت تھی وہی تقریباً مقاصد بھی ہوتا ہے. ایک فلسفی مقاصد ہوتا ہے, ایک عملی. تو ہم عملی, وہاں فلسفی ہم نے فلسفے میں لکھ دیتے ہیں, عملی مقاصد لکھ دیتے ہوں میں. عملی مقاصد کے اندر اسلامی مقاصد اور دوسرا لادینی مقاصد, دونوں سامنے رکھتے ہیں. بھائی لادینی مقاصد ہم ہر ایک میں پہلے لادینی کرتے تھے, یہاں بھی ایسی کر لیتے ہیں. لادینی مقاصد جب معاشیات کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہی جو وہاں پہ بھی تھی فلسفی کے, دولت کی ہی بات کرتے ہیں. لیکن مقصد قریب کے اعتبار سے ٹھیک ہے, وہ لوگ عملی مقاصد میں کہتے ہیں کہ بھائی ایفیشنسی کا حصول. ہم لوگوں نے ایک آدمی بولتا ہے نا بھائی آپ نے اتنی بڑی معاشیات کا علم بنایا, سالوں سال لگے رہے, آپ کتنے سارے پیروکار ہیں, ساری یونیورسٹی معاشیت پڑھائی جا رہی ہے, مقصد کیا ہے, آبجیکٹیو کیا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, آدمی کہے گا بہت پیسہ کمانا مقصد, کہے گا بازار میں جاؤ, یہاں پڑھنے کیا کرنے آئے ہو. ٹھیک ہے, تو کوئی مقصد ہونا چاہیے نا. تو اس مقصد کے تحت وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایفیشنسی. مقاصد کے اعتبار سے تاریخی طور سے بھی دے کے چلتے ہیں تو 2-3 باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے ذاتی ملکیت کی حفاظت, ذاتی ملکیت. ایک اس کے مقاصد میں سے کہ یہ برقرار رہے, باقاعدہ اس کی گرد فارمولے بناتے رہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, جو کیونکہ کارل مارکس صاحب نے تو ایک مخالف نظریہ لایا تھا جو ان سے وہ لیننزم چل پڑی نا, ورنہ معاشیات کی شروع سے بنیادی محنتوں میں ذاتی ملکیت کا تحفظ ہے. اور دوسرا مارکیٹ ایفیشنسی لکھ دیتا ہوں فی الحال میں. مارکیٹ ایفیشنسی کہتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے مطلب یہ کہ مارکیٹ سب سے بہترین حالت پر ہو, وسائل کا سب سے بہتر استعمال ہو رہا ہو, کہ اس سے زیادہ بہتر آپشن پاسبل نہ ہو کوئی. ٹھیک ہے,
ایسا ہی ہے نا. بازار وہ کہتے ہیں انہوں نے اس چیزوں کو سمپلیفائی کر کے تصور کیا ہوا ہے, ایک محنت ہے, ایک زمین ہے, ایک آجر ہے اور ایک سرمایہ ہے. ان سب کا اجتماع ایسا کمبینیشن ہونا چاہیے اور ساتھ ایسی ہوشیاریاں ٹیکنیکس وغیرہ استعمال ہو, ٹیکنالوجی یوز ہو کہ ان کے کمبینیشن میں سب سے کم وسائل لگ کے سب سے زیادہ فائدہ ہو. سمجھ میں آیا؟ سب سے زیادہ فائدہ. تو یہ کم از کم استعمال میں زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے انگریزی میں ایفیشنسی کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو بہترین استعمال کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری معاشیات جو ہے ہم اپنے فارمولے وہ بتاتے ہیں, ان کے ذریعے سے ان پہ جو عمل کرے گا وہ بازار کو سب سے بہترین جو ہے انداز میں چلا سکے گا. کہ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک خارجی مثال سے یہ بات ہم کرتے ہیں, اس میں دلچسپی بھی بڑھ جائے گی. گپ شپ نہ لگائیں جی معذرت کے ساتھ. اچھا وہ یہ چیز ہے کہ جب ایسا ہوا کہ شروع میں لوگوں کو نعرہ بہت پسند آیا سوشلزم کا. سوشلزم ہمارا اگلا مضمون بھی ہے, تبھی میں اکثر حل کر رہا ہوں کہ بعد میں آئے نہ لمبا لانجہ نہ کرنا پڑے اس پہ. سوشلزم جب نفاذ ہوا لوگوں کو اچھا لگا کہ بھائی بہت سارے سرمایہ داروں کو قتل کیا وغیرہ, کیونکہ اس کی کارل مارکس کی آئیڈیالوجی میں تھا مالدار اپنے ویسا مال چھوڑیں گے نہیں, یہ لڑائی تو کرنے پڑے گی, ان کو قتل کر کے ہی لینا پڑے گا. تو چنانچہ قتل و غارت خوب ہوئی, بڑے معاملات ہوئے. بہرحال جب حکومت اور لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں آ گئیں تو اب ہوا کیا, وہ یہ واقعہ ہوا اب چند لوگوں کے ہاتھ میں بہت ساری دولت کی مینجمنٹ آ گئی جس کے بارے میں ان کو معلوم بھی تھا کہ ہماری نہیں ہے, جس کو بیوروکریٹس کہتے ہیں. افسر شاہی, بڑے افسروں نے سنبھالنی تھی پھر وہ دولت, اور کون سنبھالتا. ٹھیک ہے, تو جو نسبتاً زیادہ استعداد والے طریقے کے تھے, جیسے مقابلے کا امتحان ہوتا ہے پھر ہمارے یہاں ملک میں بیوروکریٹس لگتے ہیں جو اچھا آج کل ہمارے بیوروکریسی میں جیسے ہوتا ہے کہ اگر اچھی انگریزی بولتے ہیں تو ذرا سمجھدار شمار کیا جاتا ہے. تو چنانچہ اس کے لیے انگریزی میں امتحان حل کرنا لازمی ہے, جس کو اعتراضات بھی لوگ کرتے ہیں کہ یار انگریزی کے ساتھ سمجھداری کا کیا تعلق ہے, انگریزی میں آدمی بیوقوفانہ حرکتیں کر رہا تو وہ زیادہ سمجھدار ہو جائے گا کیا. تو بہرحال لیکن وہ نظام کی خرابی انگریزی کے زمان سے آ گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ چند ہمارے ہاتھ میں بہت ساری دولت کو مینیج کرنا ہے, افراد تھوڑے سے ہیں اور ہماری ہے بھی نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اتنی پرواہ نہیں کی پیسے کی. سرکاری ملازمین کے ہاتھ میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت ساری اچھے سے ادارہ دے دو یا بہت سارے پیسے دے دو تو وہ پیسہ بہت اچھے سے استعمال کریں گے, کیا آپ کو اس کی توقع بھی ہے؟ کون کون آپ لوگوں میں سے سمجھتا ہے کہ سرکاری یہاں پہ 50-60 سرکاری ملازمین ہو ایک ادارے کے, ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ فلاں فلاں کام آپ کر لیں تو وہ اچھے سے کریں گے, اور اگر وہی دولت سرمایہ دار کی اپنی ہو, وہ 50 بھی نہ وہ ایک آدمی ہو لیکن پیسہ اس کا اپنا ہو, پھر کیا خیال ہے اسی دولت کا زیادہ بہتر استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ کس کی ہے, میری ہے نا. تو ذاتی ملکیت کی حفاظت کا ہمیشہ زیادہ فکر ہوتا ہے. تو چنانچہ اس فکر کی وجہ سے یہ بہت بڑی وجہ بنی کہ آپ ابھی آج تک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو حکومت کے تحت تیار شدہ ادارے ہوتے ہیں, جگہیں ہوتی ہیں, وہ اتنی معیاری نہیں ہوتی ہیں, اور بالخصوص ان کو تعمیر کرنے کی جو لاگت ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑی مشہور مثال آپ کو میں دیکھتا ہوں, اس پہ کبھی فارغ ٹائم میں آپ سرچ کر لیں. بڑا مشہور ایک ادارہ ہے ناسا پتہ ہے, یہ امریکہ کے اندر جو ہے نا ایک ادارہ ہے, اور وہ خلائی جنم مشن بھیجتا ہے. جب سے ان کی روس کے ساتھ خلائی جنگ لڑی ہے, وہ کولڈ وار شروع ہوئی, تب سے اس نے بہت کام کیے, اس پہ بہت پیسے انہوں نے بہایا ہے. اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی کمپنی ہے, ایک آدمی نے شروع کی, نہ کوئی خاص ایسی بات تھی, وہ گاڑیاں بناتا تھا, ایلون مسک, ٹیسلا. تو اس نے اس کے مقابلے میں ایک اور کمپنی اسٹارٹ کر لی, اس کا نام رکھا اسٹار لنک. ٹھیک ہے, ابھی اسٹار لنک کمپنی نے دنیا میں ایسے راکٹ بنا لیے کہ جو جاتے ہیں سیٹلائٹ اوپر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, افراد ملازمین جو ہوتے ہیں ان کے جو خلا کے اندر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں چھوڑ کے واپس زمین پہ آ جاتے ہیں, تباہ ہی نہیں ہوتے. یہ جب بھی چھوڑتے رہے تو راستے میں تباہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ دوبارہ ری یوزیبل نہیں تھا, یعنی ری یوزیبل راکٹس کا تصور انہوں نے لے کر آیا. ٹھیک ہے, اور اس کمپنی کا کل بجٹ جو ہے نا وہ یعنی لائف ٹائم بجٹ, وہ اس کمپنی کے 1 سال کے بجٹ سے بھی کم ہے. سمجھ میں آئی؟ ساری زندگی میں اس نے جتنا پیسہ خرچ کیا وہ 1 سال سے اوپر تو ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے سرکار سے. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ادارے میں اور سرکاری ادارے اتنا ایفیشنسی کا فرق ہوتا ہے ان کے اندر. ذاتی چیز کے لیے آدمی اتنا زور لگاتا ہے, اتنی سمجھداری لگاتا ہے, کبھی بھی آدمی ملازم اتنا زور نہیں لگاتا. سمجھ آئی بات؟ تو چنانچہ اس وجہ کی سامنے رکھتے ہوئے بھی نا اب ہوا یہ کہ لادینی تصور میں کارل مارکس کے زمانے کے بعد جب روس کی اور یہ USSR بن گیا, سوویت رشیا کے اندر ایسے بڑے بڑے علاقے بنے, ان میں تفنن ختم ہو گیا, ان میں علیحدگی ختم ہو گئی, سب ایک جیسی, مثلا 1001 جیسی بلڈنگیں لگی ہوئی ہیں. اب 1001 جیسے گھر یا بلڈنگ ہے تو اس میں کوئی رہنائی تو نہیں رہے گی, ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے گھر بنا رہا ہے, کوئی اس طرح, کوئی کسی طرح, کوئی ایک دوسری تبدیلی, تیسری تبدیلی. تو چنانچہ اس سے بڑا کچھ جو ہے نا ڈفرینٹ ہو رہا ہے, نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, انوویشنز ہو رہی ہیں, نئی جو ہے نا لوگوں کی تکنیکی ذہن سے جو ہے نا جو چیزیں بنتی آ رہی ہیں وہ سامنے آتی ہیں مارکیٹ میں. یہ وجہ بھی بہت بڑی تھی USSR کے اپنی موت مر جانے کی.
کہ وہ اتنی ایفیشنسی کو کبھی پہنچ ہی نہیں سکے کہ وہ باقاعدہ برابر کھڑے رہ پاتے دنیا کے، تو وہ نیچے گر گئے اور پھر گر کے ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے. تو یہ چیز ہے اسلامی اور معاشی کے اندر کے مقاصد کے اعتبار سے ذاتی ملکیت کے ساتھ مارکیٹ ایفیشنسی بھی ان کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں اپنی ذاتی ملکیت کو بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں مارکیٹ ایفیشنٹ بھی زیادہ تبھی ہوگی جب ذاتی ملکیتیں لوگوں کی ہوں گی، اور یہ بات صحیح بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ تیسرا نقطہ بھی میرے پاس ہے، معاشی ترقی. معاشی ترقی تقریباً قریب چیزیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی معاشی ترقی معاشیات جو پڑھے گا اس سے ہوگی. معاشی ترقی کو بنیاد بنا کے جو یہ بات ہم پہلے بھی دولت کے لفظ کے تحت کہہ چکے ہیں، تو اب الفاظ بدل کے اس کو معاشی ترقی کہہ لیں. دولت میں ترقی یا معاش میں ترقی کوئی فرق تو نہیں ہے، ایک بات ہے. تو یہ تین چیزیں ان کے تحت آ گئی. اچھا، اسلامی والے کے مقاصد کیا ہیں خود ہی بتا دیں، معاشی نقطہ نظر سے صرف بتائیں. اسلام کے مقاصد تو اللہ کو راضی کرنا وغیرہ فلسفی نوعیت تو ہم نے بات کر لی ہے، لیکن عملی طور پر معاشی بحث جہاں اسلام کتاب البیوع کر رہا ہوتا ہے، کتاب المشارکہ مضاربہ یہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے، کتاب الرہن کر رہا تو وہاں پہ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ زکوٰۃ کر رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ فرد کا تحفظ مال، ہاں یہ ساری چیزیں جو ہے بتا رہے ہیں. ارتکاز دولت سے بچاؤ کے لیے ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں منصفانہ تقسیم دولت. یہی ہے نا، آپ ارتکاز دولت کے مخالف یہ چیز آتی ہے منصفانہ تقسیم دولت. ایک یہ ان کا خاص مقصد ہے منصفانہ تقسیم دولت. اب اس پہ ایک جزیہ اور لاتے رہے، تفصیل اچھی ہو جائے گی. جیسے انہوں نے بتایا ارتکاز دولت کا خاتمہ بنیادی اسلام کی طرف سے ہیں، یہ چیزیں مقاصد میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، ارتکاز دولت کو ختم کرنے کے لیے خاص ایک وجہ ہے کہ اسلام نے سود کو ختم کیا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اس کی. ٹھیک ہے، چند لوگ امیر رہ جائیں، قرآن سے دلیل ذہن میں آ گئی. اسلام کے بنیادی تصورات میں سے اس طرح سے ہے، قرآن کہتا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. تو گویا کہ پتہ چلا اسلام بنیادی مقاصد کے تحت ارتکاز دولت کا مخالف ہے. یہ کوئی ضمنی طور پہ نہیں ہو جاتا بلکہ مقصد ہے اسلامی معیشت. مال فائی کی بات کی تو بتایا کہ مال فائی میں یہ ان سب لوگوں کو دے دو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا، چند لوگ جو ہوں گے سب ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو اسلام نے باقاعدہ رد کیا، اس کو ہم الگ سے لکھنا بھی چاہیے جی، ارتکاز دولت کا خاتمہ. اسی طرح ایک ہم بڑا لکھ لیتے ہیں، منصفانہ تقسیم بھی لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ، یا ہم لکھ سکتے ہیں معاشی انصاف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو بنیادی بالکل اس کے تصورات میں سے معاشی انصاف ہو، سب کو برابر ملے، اس کے لیے عدالتیں ہیں، اس ترتیب کے لیے. اور ایک اسلام کے بنیادی تصورات کے اندر سے ہے غربت کا خاتمہ. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ معاشی انصاف میں بتاتا ہوں. معاشی انصاف کے اندر ایسا ہے نا کہ ہم نے ایسا سسٹم بنایا کہ جو آدمی جتنی محنت کر رہا ہے اس کو مل رہا ہے. نہیں آتا، میں ثابت کر رہا ہوں کیسے نہیں آتا. ایسے نہیں آتا کہ معاشی انصاف کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے اتنی محنت کی ہے تو مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. اسلام یہ بولتا ہے. اسی طرح جو شعبہ، جو ادارہ جتنا جو نا وہ پروڈکشن کر رہا ہے اس حساب سے اس کو اس کا پھل ملنا چاہیے. اور کوئی بھی ادارہ کسی ایسی معاشی سرگرمی میں مبتلا نہ ہو کہ باقی لوگوں سے لوٹ گھسوٹ میں پڑ جائے. مثلاً اسلام ایک اور چیز سے منع کرتا ہے، اس کو احتکار بولتے ہیں. احتکار پتہ ہے نا کیا مطلب ہے؟ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ مونوپولی. ایک آدمی کے پاس ہی سارا پیسہ ہے اور وہی جنا کنٹرول کر رہا ہے اتنا سارا پیسہ، یا وہ کوئی پروڈکٹ کوئی بھی چیز ساری کنٹرول کر کے مارکیٹ اس کی اپنے حساب سے جنا غلط ریٹوں پہ چلا رہا ہے. تو احتکار منع ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کہتے ہیں اردو میں. تو اب یہ چیزیں اس کے ذریعے سے وہ دیکھ رہے کہ لوگوں کی دولت اچانک سے غلط طریقے سے کسی کے پاس تو نہیں جا رہی. لیکن ایک آدمی کچھ کرتے ہی نہیں، منحوس پڑا ہوا ہے، کام ہی کوئی نہیں کرتا، تو اس کو کیا بھائی کوئی کچھ کرتے ہی نہیں، بیٹھا ہوا ایک جگہ میں، نہ کوئی کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا. تو تجھے اناج ہم کیوں لا کے دیں؟ یہ لادینی معیشت تو یہی کہے گی بھائی آپ کا ذاتی ملکیت ہے، وہ اس کو آپ کو دے، کچھ دے یا نہ دے. ٹھیک ہے، آپ معاشی ترقی میں خود کوئی کردار نہیں کرتے تو آپ کو ہم کیوں کھلائیں پلائیں. ٹھیک ہے، اور یہ مارکیٹ ایفیشنسی آپ کو کھلا کے آپ کے اوپر پیسے برباد کریں گے تو مارکیٹ کا نقصان ہے، آپ کو تو مر جانا چاہیے، ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہے. صحیح آئی سمجھ میں؟ لیکن اسلام کے بنیادی تصور میں الگ سے ہے کہ معاشی محنتوں کا نتیجہ لوگوں کو طریقے سے ملے اور ارتکاز دولت کا خاتمہ ہو جائے. ایسی کوئی چیز بھی نہ ہو جس سے معاشی طور پہ کوئی آدمی کو زیادہ ایج حاصل ہو جائے دوسرے کے اوپر کہ وہ اس کو استحصال کر سکے. اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ بھی نہیں کرتا تو بھی غربت کا خاتمہ اسلام کے معاشی تصورات میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. وہ کیسے؟ کوئی دلیل دے، قرآن بتائیں، حدیث بتائیں. زکوٰۃ صدقات کی بات اسی ہے. زکوٰۃ کس کے لیے بھائی؟ یہ بات ہے کہ وہ معاشی سرگرمی کرتا ہو، محنتی ہو، اچھا بندہ ہو تو اس کو دینی ہے. بس جو فقیر ہے سب کو دینا ہے. اور یہ قرآن پاک کی آیت بنیادی مقصد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. انما الصدقات، صدقے کس کے لیے بتا دیا، یہ جنا زکوٰۃ کے مستحقین ہے. اسی طرح وہ جو تھا من نامہ متشبعا وجارہ جائع الی جنبہ، اس طرح کچھ الفاظ ہیں، او کما قال علیہ السلام. تو وہ بھی غربت کے خاتمے کے اوپر تنبیہ جیسے الفاظ تک بھی موجود ہیں. تو غربت کا خاتمہ بنیادی تصورات کے اندر سے ہے. معاشی نوعیت پہ جب بات کرتے ہیں اسلام کے معاشی تو بہت بڑا فرق ہے عملی تصورات میں بھی. دیکھیں اب آخری موضوع کی طرف آ جاتے ہیں ہم، اور وہ کیا ہے؟ کفالت یتیم بھی اسی معاملے کے لیے بہت مناسب ہے کہ یتیم کو کون پوچھے گا بھائی.
یتیم کو پوچھنا، یہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو اس کی ترغیب دینا، یہ اسلام نے کیا ہے نا باقاعدہ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو یہ ملے گا، اور جو یتیم کو کھلاتے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو کہا بھئی یہ یتیم سے مال روکتے ہیں۔ معاشی خود کفالت یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور لادینی معیشت دونوں اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ خود کفالت، ایک آدمی کو سیلف انیبلڈ بنانا، اس بارے میں کیا خیال ہے جی؟ خود کفالت کے مسئلے پر اسلام کیا کہتا ہے اور لادینی معیشت کیا کہتی ہے؟ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ خود کفالت کے مسئلے میں 2-3 اشکالات ہیں کہ خود کفالت کا مسئلہ اسلام کیا کہتا ہے، تو بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے اسلام خود کفالت کے اس بات کی طرف زور دیتا ہے، لیکن اس کے لیے دلیلیں کو بہت سخت مضبوط قسم کی نہیں ہے، لیکن اپنی ذات میں نوعیت میں اچھی چیز ہے، لوگوں کو انیبل کر دینا، اس لائق بنا دینا کہ وہ خود اپنے طور پہ انیبل ہو جائے، خود جنا کفالت میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ مثلاً سود کا خاتمہ ایک اس کا بڑا سبب بنتا ہے، جب سود ختم ہو جاتا ہے تو اضافہ مضاعفہ سود نہیں کھا سکتا کوئی، تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں مالی اعتبار سے، خود کفالت پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ خود کفالت کے مسئلے کی دلیل کس طرح دے سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا بھائی کلاڑی لے جنگل میں جا کاٹ اور خود بیچ کھا پی۔ اچھا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں آخری کیا چیز ہے بھائی، یہ ایک اتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے اسلامی اور اس میں لادینی میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ اسلامی معاشی نظام کے اندر تصحیح نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلامی معاشی نظام سیلف کریکٹڈ ہے، خود بخود اس نے معیشت میں سیلف کریکٹڈ کیوں ہے؟ اس نے مقصد میں ہی لکھ دیا ہے ارتکاز دولت نہیں کرنا، معاشی انصاف پیدا کرنا ہے، غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ تو چنانچہ تصحیح نظام کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، سیلف کریکٹڈ ہے، خود بخود درست ہے، صحیح ہے، خودکار درستگی اس میں موجود ہے اس نظام میں۔ جو معاشی نظام جتنا زیادہ اسلامی ہوگا وہ خود بخود اتنا پرفیکٹ ہوگا۔ خود بخود پرفیکٹ ہونا کیسے ہوگا بھائی؟ ایسے ہوگا کہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے، بنا ہی اس لیے کہ بھائی گڑبڑ نہیں ہونی، یہ اس لیے نہیں بنا کہ گڑبڑ نہیں ہونی لادینی نظام، یہ اس لیے بنا ہے کہ کیا ہو جائے، جیب بھر جائے لوگوں کو، اور انڈیویجولزم ہے اس کے اندر، ذاتی، ایک اس میں لفظ میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، جو ذاتی ملکیت ہے، ذاتی تو یہاں پہ ذاتی نفع لکھ دیتے ہیں ہم، ذاتی ملکیت ہم نے پہلے بھی بحث کر لی ہے، اس کو میں کر دیتا ہوں ذاتی نفع۔ لادینی معیشت لادینی نفع کی، ذاتی تسکین کی بات کرتا ہے، نجی تسکین، ہر آدمی جو ہے اس کو فائدہ ہونا چاہیے، ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے لگا ہوا ہے، فائدے کے لیے لگا ہوا ہے تو خود بخود معاشرے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ ذاتی نفع مقصد ہے، اس کے ساتھ کہتا ہے مارکیٹ صحیح طریقے سے کام کرے گی، ہر کوئی ذاتی نفع کے لیے لگا ہوگا تو مارکیٹ سب سے بہترین انداز میں چل پڑے گی، اور معاشی ترقی بھی اسی طرح ہوگی کہ ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے ایسے لگا ہو، پورا جد کے لگا ہو، کوشش کر رہا ہو تو معاشی طور پر ترقی ہو جائے گی، تو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو خود بخود ان کے نظام کی بنیادوں میں خرابی آ گئی، تو کینزین اکنامکس سے آ کے انہوں نے کچھ چیزیں بنائی کہ بھائی لوگ احتکار تو نہ کریں، کم از کم مونوپولی اس کے پابندیاں لگائی گئیں، لیکن کچھ خاص پابندیاں نہیں جی، کوئی کام نہیں کرتی، ایک کمپنی کے پاس ہزاروں چیزیں، ہمیشہ سے یہ چیزیں۔ لادینی معیشت جو ہے اس بارے میں اس کو تصحیح نظام کی ضرورت ہے، جس کی کچھ تصحیح کینزین اکنامکس نے آ کے کی، اور دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھا تھا فرسٹ ایئر کے اندر بھی کہ نیو کلاسیکل اکنامکس کے بعد جب الفریڈ مارشل کا زمانہ آیا تو الفریڈ مارشل نے کہا کہ بھئی نہیں، اس کے اندر معاشیات کے مقاصد کو بدلو، تو جہاں ذاتی زندگی کے مقاصد کو پورا کر رہا ہوتا ہے تو روزمرہ کی زندگی کے احوال بھی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو وہ اخلاقیات کی صف میں آگے لانے کی کوشش کرتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ بحث تو دولت کی تھی، پہلے دن بیٹھے یہ لوگ سارے دولت کے لیے ہی تھے بھائی، انہی مقاصد کے لیے پہلے دن سے بیٹھی تھی ان کی جماعت، لیکن آہستہ آہستہ ترقی ہوئی تو اس نے کچھ بات کہی، پھر اس کے بعد مارکس نے آ کے کہا یہ تو کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، سب ستیہ ناس ہے، محنت کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس طرح کی بات چیت کی۔ پھر اس کے بعد لیننزم، یہ کیا نام ہے، کینزین اکنامکس نے آ کے بھی کچھ تصحیحات بیان کی، لیکن ان سب لوگوں نے آج جو مکسڈ اکانومیز میں ایک مشترکہ تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشی ترقی کا، اکنامک ڈیولپمنٹ کا بائی پروڈکٹ ہے غیر منصفانہ تقسیم دولت۔ وہ خود ہی بولتے ہیں ارتکاز دولت تو ہوگا، اگر آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو کچھ لوگ زیادہ امیر ہو جائیں گے، یہ لازمی ہے، وہ ایسی بات بالکل کھل کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہوگا، تو کہتے ہیں اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے جو گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ لوگ غریب ہو جائیں گے، کچھ امیر ہو جائیں گے، تو اس کو کریکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اب سوال پیدا ہوا کریکشن کیوں کریں گے بھائی، جو مر رہا ہے مرنے دے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ارتکاز دولت ہوتا ہے تو طبقاتی فاصلہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے طبقاتی فاصلہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ انقلاب کا داعی بن جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب دیکھیں میں نے کہا تھا نا بات کروں گا اس کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی سطحی سوچ ہے۔ تصحیح نظام یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ایتھکس کی بات کیوں کرنا ہے معاشیات کے اندر؟ وہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ان کو لائف سپورٹ پہ نہیں رکھا، کچھ نہ کچھ ان کو چارہ نہیں ڈالتے رہے، تو ایک وقت آئے گا بھوک کے مارے کیا کریں گے، آپ کو قتل کر کے آپ کا مال کھا لیں گے۔
तो चुनाचे इनको पालते रहो पालते रहो पालते रहो पालते रहो, तो ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ये मकसद बयान किया, और जो ज़ाती तौर पे कितना मज़मूम है हकीकतन, और यही मकसद है। तो वो कहते हैं करेक्शन ऑफ मार्केट्स लाजमी है। उसके लिए उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट टैक्सेशन के वो निज़ाम बनाए कि जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्सिंग हो। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है? देखिए, टैक्सेशन के इतने अजीब व गरीब पेचीदा तस्वुर का क्या मकसद हो सकता है? एक आदमी 1000 रुपये कमाता है तो उसको टैक्स माफ़ है, एक आदमी की 70,000 से ऊपर आमदनी हो जाती है तो उसको टैक्स लगना शुरू हो जाता है। टैक्स स्लैब में फिर वो जना जितना ऊपर जाता है 2.5 लाख से ऊपर आमदनी होती है टैक्स स्लैब बढ़ जाता है। ठीक है, हत्ता कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी 4 लाख से ऊपर आमदनी उसकी हो तो उसको 20% टैक्स लगता है। भाई 20% थोड़ा सा तो नहीं होता ना। आदमी 80,000 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा, जेब में कितने आएंगे? 3,20,000 रुपये। तो 4 लाख से ऊपर वालों को ये टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो आदाद शुमार की और तस्हीह थोड़ी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास जो अभी जहन में है वो यही है। तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट इदारे चक्कर वक्कर चलाते हैं बहुत सारे। तो मेरे सामने बात आई थी, मसलन ये करीम का नाम सुना आपने? करीम शरीम उबर। तो करीम ने पाकिस्तान में अपने मुलाजमीन को फ्रीलांसर बना लिया था, है वो कंपनी के मैनेजर। करीम गल्फ से अपनी तनख्वाह कंपनी को भेजती सारे पैसे, और वो कंपनी जो तनख्वाह तकसीम करती थी। लेकिन जो बड़े मुलाजमीन थे ना मैनेजर लेवल के, उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा थी, जेब में थोड़े से बचते थे, इतनी सारी गवर्नमेंट को। जो उन्होंने उनको फ्रीलांसर हायर कर लिया। फ्रीलांसर की तनख्वाह डायरेक्ट बाहर से आती, जो डायरेक्ट बाहर से आते हैं पैसे, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेती, तो उनको पूरे बच जाते हैं। वो पहले हुकूमत गवर्नमेंट कंपनी से कंपनी के सब्सिडरी को आते हैं, उससे बंदे को मिलते तो तनख्वाह कट जाती, उसमें से टैक्स कटना पड़ता। तो ये चीज़ें लोगों के पास जुगाड़ तो होते हैं हर जगह। तो अब लादीनी के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्सिंग का इंतहाई पेचीदा निज़ाम, टैक्सों की भरमार, एक्साइज ड्यूटी अलग लगाई हुई है, और सेल टैक्स अलग हैं, जो गरीब ने भी उतना ही देना है, अमीर ने भी उतना ही देना है। इनकम टैक्स अलग है, जिससे जो जितना बच गया, बाकी अमीर ने वरना ज़्यादा देना है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स अलग से है, फिर वेल्थ ट्रांसफ़र उसके ऊपर अलग से टैक्स लगा हुआ है, मरने के ऊपर अलग से टैक्स है। बाहर मुल्कों में तो भाई बहुत महंगा, मरना भी बहुत महंगा है, इतना आसान काम नहीं, अच्छा खासी टैक्सेशन लग जाती है उसके ऊपर भी, उससे मुताल्लिक़ जितने उमूर होते हैं वो पूरा करते करते। तो लादीनी मईशत के अंदर टैक्स कुछ जगहों से वसूल करके गवर्नमेंट कहती है कुछ चीज़ों को हम सब्सिडाइज़ करेंगे। सब्सिडी के तस्वुर ही यहाँ से निकला है कि सब्सिडी देंगे हम, तस्हीह निज़ाम करें, करेक्शन हो जाए, कुछ यहाँ से निकाल कर कुछ वहाँ लगाएं। फिर गवर्नमेंट खुद ज़ाती तौर पर मैनेज करती है वेलफेयर ट्रस्ट को। वेलफेयर ये लफ्ज़ सुना है आपने? तो अब ये वेलफेयर का जो तस्वुर है वो भी तस्हीह निज़ाम करेक्शन के तहत है। हम करेक्शन करेंगे ताकि वेलफेयर इदारे हों वो इस बात को यकीनी बनाए कि भाई कहीं बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, कहीं बहुत ज़्यादा लोग पतले हाल में हैं, तो मफलूकुल हाल लोगों को साथ पूछना है, चलाना है, ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ लाइफ सपोर्ट पे रहें, कुछ ना कुछ चलते रहें, किसी न किसी माशी काम में लग जाए, ताकि फिर वो माशी मार्केट की बेहतरीन कारकर्दगी का हिस्सा बन जाए, कुछ वो तमीज़ से लेने के लायक हो जाए, तब तक कुछ खिलाते पिलाते रहें। तो ये इस निज़ाम के साथ ये चीज़ें इस्लामी निज़ाम में इनकी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल निज़ाम 2.5% ज़कात का जो है और सदक़ात की ज़ाती तरगीबें जो हैं वो इसके लिए काफ़ी हैं। उसके लिए गवर्नमेंट का या बाकायदा निज़ाम को सही करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है।